إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. محترم حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، شادی اور بیاہ کے تعلق سے شریعت کی جو تعلیمات ہیں اور ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو غلط تصورات ہیں، اس حوالے سے کچھ بنیادی باتیں گزشتہ 2 جمعہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا. میرے دینی بھائیوں، حمد و ثنا کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں. تو چونکہ اس سورت کا نام سورہ نساء ہے، لہٰذا اس سورت کے نام کا اس کے مضامین سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے عورتوں کے بہت سارے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے. آپ اور ہم اس زمانے کو یاد کریں، ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ زمانہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ. اس معاشرے میں، زمانے میں، دور میں آپ دیکھیں کہ عورتوں کی کیا صورتحال تھی. یعنی ایک عورت، اس کے جو دوسرے جو حقوق ہوتے ہیں، اس حقوق کو ادا کرنے کی بات تو دور، یعنی اس معاشرے میں ایک عورت کے زندہ رہنے اور جینے کا جو حق ہوتا ہے وہ بھی میسر نہیں تھا. ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق کو بیان کرنے کے لیے کہ ایک عورت کا بحیثیت عورت مردوں پر کیا کیا حق بنتا ہے، یعنی ماں کے اعتبار سے کیا حق بنتا ہے، بیٹی کی حیثیت سے کیا حق بنتا ہے، بہن کی حیثیت سے کیا حق بنتا ہے، اور بیوی کی حیثیت سے ایک عورت کا سماج میں، معاشرے میں یا اسلام کے اندر کیا کیا حقوق ہیں، اس کی تفصیل اور اس کی توضیح اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر بیان کی ہے. میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق میں سے ایک بہت بڑے حق کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ تم اپنی عورتوں کو جن سے تم شادی کرتے ہو، بیاہ کرتے ہو، نکاح کرتے ہو، تم ان کا حق دے دو، یعنی انہیں مہر ادا کر دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اگر تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں اگر حق معاف کر دیتی ہیں یا تمہیں دے دیتی ہیں خوشی خوشی مرضی سے، تو تمہیں پھر اختیار ہے، اجازت ہے کہ تم اس مہر کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، خوشی خوشی تمہیں اس بات کی اجازت ہے اگر تمہاری عورتیں بخوشی راضی ہو کر تمہیں وہ مہر دے دیں. میرے بھائی، جو آیت کریمہ کے اندر ترجمے سے ہم نے محسوس کیا ہوگا
کہ اس آیت کے اندر عورت کے ایک بہت بڑے اور بنیادی حق کا تذکرہ اللہ نے کیا. وہ حق کیا ہے؟ وہ حق ہے حق مہر. شریعت ایک شادی کرنے والے لڑکے کو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرد کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ جب تم نکاح کرو، کسی عورت سے شادی کرو، تو اس کا جو حق ہے حق مہر، اس کو ادا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. اور یہ بات شریعت کہتی ہے کہ ہر مرد کو نکاح اور شادی کے وقت یاد ہونی چاہیے. میرے بھائی، اگر شادیاں اور نکاح یہ شریعت کے اعتبار سے ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، تو شریعت کہتی ہے کہ نکاح میں، شادی میں خرچ کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ لڑکے کے اوپر ہے. لڑکی پر، لڑکی کے باپ پر، لڑکی کے بھائی پر، اس کے سرپرست یا اس کے ولی پر ایک پیسے کی خرچ کی ذمہ داری شریعت نے عائد نہیں کی. یہ ایک اصولی بات ہے، اور یہ اصول ہر آدمی کو، نکاح کرنے والے مرد کو یا لڑکے کو ذہن میں شادی کے وقت، نکاح کے وقت رکھنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ آج اسی اصول کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنے ظالمانہ رسم و رواج نے جنم لے لیا ہے. شادیاں بظاہر خوشی کا ماحول، شادی میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خوشی کا ماحول ہے. بظاہر خوشی کے موقع پر شادیوں میں شہنائیاں بج رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس شہنائی کے پیچھے کسی باپ کا، کسی بھائی کا غم ہے، کسی بھائی کا درد چھپا ہوا ہے. تو اصولی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ شریعت کے مطابق وہ شادی کر رہا ہے، تو اصولی اعتبار سے اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شادی میں بنیادی طور پر خرچ کی جو ساری ذمہ داری ہے وہ مرد کے اوپر ہے، لڑکے کے اوپر ہے. میرے بھائی، تو یہ جو بنیادی جو خرچ ہے، اسی میں سے ایک بہت بڑا خرچ ہے مہر کا. شریعت کہتی ہے کہ مہر کا جو حق ہے ایک عورت کا، تم اس کو ادا کرو. اس کو ادا کرنا ضروری نکاح کے موقع پر، اس لیے کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے شریعت نے جو شرطیں لگائی ہیں، نکاح کے درست ہونے کے لیے، مقبول ہونے کے لیے شریعت نے جو کنڈیشن، جو شرطیں رکھی ہیں، ان میں سے ایک بہت بنیادی شرط ہے کہ نکاح کے موقع پر، نکاح کے وقت مہر کا طے تمام ہونا، مہر کا تذکرہ ہونا چاہیے. جس طریقے سے نکاح کے قبول ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے ولایت کی شرط ہے کہ ولی ہونا ضروری ہے، دو عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے نکاح کے موقع پر نکاح کا مہر کا تذکرہ اور مہر کا طے تمام ہونا بھی ضروری ہے. اب دیکھیے کہ مہر کی جو رخصت ہے، میں بات اس وجہ سے پورے زوردار انداز میں کہہ رہا ہوں کہ نکاح کے وقت مہر کا تذکرہ ہونا ضروری ہے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کتنا دیں گے، آپ کیا طے کرتے ہیں، آپ نقد دیں گے، ادھار دیں گے، کیسے دیں گے، کس شکل میں دیں گے، یہ بات کا مسئلہ ہے. لیکن نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت مہر کا تذکرہ ہو. یہ رخصت اور مہلت، بغیر مہر کے نکاح کی جو رخصت ہے، مہلت ہے، یہ معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ رب العزت نے دیا تھا. نبی کریم علیہ السلام کو یہ آپشن دیا گیا تھا، یہ اختیار تھا کہ اگر کوئی عورت سامنے سے آ کر یہ بات کہتی ہے، سامنے سے آ کر خود یہ بات کہتی ہے کہ اے نبی کریم علیہ السلام، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں اور آپ مجھ سے شادی کر لیجئے اور مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے. آج اگر کوئی عورت آ کر کہے کہ مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے نکاح کر لیجئے، تو نکاح نہیں مانا جائے گا. یہ رخصت اور یہ مہلت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے خاص کر رکھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. کہ اے نبی کریم علیہ السلام، اگر کوئی عورت سامنے سے آ کر آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے اور مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اے نبی کریم علیہ السلام، آپ کے رب کی طرف سے آپ کو رخصت ہے، مہلت ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو مہر دے کر نکاح کریں اور چاہے تو بغیر مہر کے نکاح کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. تو نکاح کے موقع پر مہر دینا میرے بھائی، یہ بنیادی حق ہے اس لڑکی کا اور دینا ہی چاہیے. میرے بھائیوں، مہر ہم لوگ دیتے ہیں، اور دینے کی وجہ اور مصلحت اور حکمت، میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑی مصلحت تو یہ ہے کہ شریعت کا حکم ہے. اس سے بڑی کوئی حکمت مصلحت
نہیں ہو سکتی کہ شریعت نے نکاح کے موقع پر ایک لڑکے کو یہ حکم دیا ہے کہ مہر ادا کرو، یہی سب سے بڑی حکمت ہے۔ لیکن چونکہ شریعت ہی نے مہر کے کچھ حکمتوں کو بیان کیا ہے، کچھ مصلحت کہ مہر کیوں دیا جاتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ دیکھو ایک عورت کی سب سے قیمتی جو چیز ہوتی ہے اور سب سے قیمتی جو متاع اور سرمایہ ایک عورت کا ہوتا ہے وہ اس کی عزت و آبرو ہے، اس کا پردہ ہے، اس کی حیا ہے، جو وہ تمہارے لیے نکاح کے بعد حلال کر رہی ہے۔ اس عورت نے نکاح کے ذریعے سے تم کو یہ اجازت دی ہے اور تم کو اس بات کی اتھارٹی دی ہے کہ تم اس کی عزت و آبرو کو اپنے لیے حلال کر سکتے ہو۔ لہذا شریعت کہتی ہے جب وہ اتنا قیمتی سرمایہ تمہارے حوالے کر رہی ہے تو تمہارا بھی یہ فریضہ ہے کہ تم بدلے کے طور پر، معاوضے کے طور پر اس کو کچھ دو، مہر کی شکل میں کچھ دو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ تم لوگ عورتوں سے جو فائدہ اٹھاتے ہو اپنی بیویوں سے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ اس فائدے کے بدلے تم اس کو اجرت دو، اس کی قیمت ادا کرو۔ تو جیسا کہ ہم نے جان لیا کہ مہر کی حکمت کیا ہے، تو مہر دیتے وقت ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں کس چیز کی قیمت دے رہا ہوں۔ مہر دیتے وقت ہمارے اور آپ کے ذہن میں، شادی کرنے والے، نکاح کرنے والے لڑکے اور اس کے گھر والوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم کتنی بڑی چیز کی قیمت دینے جا رہے ہیں تو کس انداز میں اور کتنا دینا چاہیے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق کوشش کرو کہ اس کو بہتر سے بہتر مہر ملے، تاکہ اس کے دل کے اندر ایک خوشی ہو جائے اور اس کو یہ محسوس ہو کہ ہاں میری عزت و آبرو کی تکریم کی گئی، میرا احترام کیا جائے، اور اس کو یہ خوشی ہو کہ میرے پاس دیکھو اچھا خاصا مال آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کے امتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے، اور زندگی کے ہر معاملے میں نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ کی ہم کو پیروی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی، 11 شادیاں، 11 شادیاں نبی کریم علیہ السلام نے کی ہیں۔ اور آپ کے مہر کے سلسلے میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہر بیوی کو 500 درہم مہر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 500 درہم ہوتا کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس زمانے کے اعتبار سے آپ اس کی قیمت دیکھیے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ 500 درہم کی قیمت اس زمانے کے اعتبار سے کتنا ہے۔ 10 درہم میں ایک بکری آ جاتی تھی، 10 درہم میں ایک بکری، اور نبی کریم علیہ السلام نے مہر میں دیا ہے 500 درہم۔ 500 درہم ہر بیوی کو اللہ کے وسلم دیا ہے۔ اور بھی اندازہ لگانا ہو اگر 500 درہم کی قیمت کا، تو یوں لگائیے کہ اس زمانے میں وہ شخص مالدار مانا جاتا تھا اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جایا کرتی تھی، جس کے پاس 200 درہم ہو وہ مالدار مانا جاتا تھا، اور اس کا مال یہ مانا جاتا تھا کہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گیا ہے اور 2.5 یعنی 2.5% اب اس کو اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب بتائیے نبی کریم علیہ السلام 200 درہم پر آدمی مالدار مانا جا رہا ہے اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو مہر دے رہے 200 درہم نہیں، 300 نہیں، 400 نہیں، 500 درہم۔ تو ہر بیوی کو نبی کریم علیہ السلام نے بہت بہتر مہر دینے کی کوشش کی۔ ایک بیوی ایسی ام المومنین میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4000 درہم بطور مہر عطا کیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا نکاح حبشہ میں ہوا، اور نبی کریم علیہ السلام اس وقت نکاح کے موقع پر حبشہ کے اندر موجود نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکالت کر رہے تھے نجاشی کے بادشاہ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی یہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے وکالت کر رہے تھے، وکیل بنے ہوئے تھے۔ اب ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو رہا ہے اللہ کے وسلم سے، اور وکیل ہیں حبشہ کے بادشاہ نجاشی۔ تو نکاح ہوا، اور جب مہر دینے کی بات آئی تو چونکہ ایک بادشاہ وکیل ہے، مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، تو جب مہر دینے کی بات آئی تو بادشاہ نے خوشی خوشی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مہر دیا وہ 4000 اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیا۔ تو یہ وجہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ساری بیویوں کو 500 درہم دیا، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی ہیں کہ ان کو 4000 درہم ملا۔ تو ہم کو اور آپ کو اور مہر دینے والے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ میں یہ کس چیز کی قیمت دے رہا ہوں۔ دوسری طرف میرے بھائی شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو مہر دیتے وقت ٹھیک ہے آدمی کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے کوشش کرنی چاہیے کہ بہتر سے بہتر دے، لیکن لڑکی
جس کو شریعت نے اس بات کی اتھارٹی دی ہے وہ مطالبہ کر سکتی ہے، مہر کی بنیاد پر وہ ہاں نہ کر سکتی ہے، رشتے کو ٹھکرا سکتی ہے، اس کو بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ تم بھی سامنے والے کی حیثیت کے اعتبار سے مطالبہ کرو۔ تو نکاح کے وقت بیلنس برابر ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کر جو ہے کیا ہے مہر طے کر دے، مہر طے کر دے، قرضہ لے، لون لے، اور دکھاوے کے لیے کہ میں اتنا مہر دے رہا ہوں 10 لوگوں میں نکاح کے موقع پر کہ میں نے اتنا مہر دیا، اپنی حیثیت سے آگے جا کر لون لے کر قرضہ لے کر، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ مہر کے لیے شریعت نے آپ کو آپ کی استطاعت دیکھ کر مہر دینے کی تعلیم دی۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نکاح کیا، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ کو جو ہے میری کچھ مدد کے لیے مجھ کو کچھ تعاون دیجیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کس چیز کے لیے؟ تو کہا کہ میں نے نکاح کیا ہے اور اس نے مہر میں نے 160 درہم طے کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی کہ ایک طرف تو مدد مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے مہر متعین کیا، وہ اپنی حیثیت سے آگے 160 درہم، نبی کریم علیہ السلام کو ان کا یہ رویہ نامناسب لگا اور آپ غصہ ہو گئے، اور غصے میں آپ نے ایک بات جھجلاہٹ کے ساتھ کہی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہاں کوئی چاندی کا پہاڑ ہے، چاندی کا پہاڑ یہاں پر ہے اور تم لوگ وہاں سے چاندی تراش کر لاتے ہو، بھائی جب تمہاری حیثیت نہیں تھی 160 درہم کی تو تم نے کیوں دیا؟ تو مہر طے کرتے وقت دونوں یعنی ان دونوں چیزوں کے درمیان توازن اور بیلنس کا ہونا ضروری ہے میرے بھائی۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک چیز آپ دیکھیے، بڑی افسوسناک چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں مہر جو ہے نہ تو وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے طے ہوتا ہے اور نہ ہی لڑکی کے مطالبے کے اعتبار سے۔ لڑکی کے مطالبے کے اعتبار سے کیا طے ہوگا؟ لڑکی جس کو شریعت نے مہر کی بنیاد پر نکاح کے قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے، شادی کے موقع پر ایمانداری سے بتانا، اگر میں غلط کہوں گا تو مجھے کریکٹ کر دینا۔ مہر حال میں لوگ پہنچ جاتے ہیں، جب رجسٹر کھلتا ہے تب جا کر لڑکی کے ولی کو سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اتنا مہر طے ہوگا، لڑکی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اگر میں غلط کہوں تو مجھے بعد میں کریکٹ کر دینا۔ میرے علم کے مطابق جو بات ہے وہ لڑکی کو مہر کتنا طے ہوا ہے اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے، نہیں پتہ چلتا ہے۔ اب وہاں آپ دیکھیے، وہاں آنے کے بعد احساس ہوتا ہے، معلوم پڑتا ہے نا۔ اب رجسٹر کھلتا ہے کہ ہاں کتنا ہے مہر، ہاں اتنا ہے، اتنا لکھ لو۔ لڑکی کا جو ولی ہے اس کو بھی نہیں معلوم، ہم لوگ نکاح میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں نا، اس کو بھی نہیں معلوم ہے مہر کا۔ اب بتائیے کتنا مہر ہے؟ اب مہر اتنا طے ہوا، اب لڑکی کا باپ ادھر منہ گھما کے اتنا دیا، اتنا لیا، اتنا کیا، اتنا سب کچھ دینے کے بعد مہر دیکھو 1 تولہ، مہر دیکھو 2 تولہ، مہر دیکھو 2.5 تولہ۔ اب ادھر کبھی کبھار الٹا دیکھنے میں آتا لڑکا والا، نہیں مہر اتنا لکھو، مہر سامان تو اتنا بنوایا میں نے لیکن مہر اتنا لکھو۔ کیوں؟ ادھر منہ گھما کے کہتا ہے کوئی انتظام نہیں، کچھ نہیں۔ یعنی ہمارے یہاں حیثیت اور استطاعت کے اعتبار سے مہر نہیں طے ہوتا ہے، معاف کیجیے گا کڑوی بات ہے۔ بسا اوقات تو مہر طے ہوتا ہے جہیز کے اعتبار سے، جہیز کے اعتبار سے طے ہوتا ہے کہ 4 لاکھ دیے ہیں بھائی، اس میں اب سب کچھ نپٹانا ہے، اسی میں جو ہے کیا ہے شادی کا خرچہ ہے، اسی میں لڑکی کا جو ہے سامان بنوانا ہے، اسی میں مہر بھی دینا ہے۔ 4 لاکھ دیے ہیں، آج کے زمانے میں مہنگائی کا زمانہ ہے، اب کیا کریں؟ تو نہ تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے نہ لڑکی کے اعتبار سے مہر طے ہوتا ہے جہیز کے اعتبار سے۔ اگر اچھا خاصا آپ نے دیا ہے تو ہم لے کے بھی جائیں گے مہر کے طور پر، اتنا زیور لے کے جائیں گے، اور نہیں دیا ہے تو اسی میں ہم دیکھیں گے بھلے میری حیثیت کروڑوں کی ہو، کروڑوں کی آپ نے 5 ہی لاکھ دیا ہے تو ہم 5 لاکھ میں ایڈجسٹ کریں گے۔ تو مہر دیتے وقت شریعت کی جو حکمت ہے اور شریعت کی جو تعلیم ہے اور آپ کی ہماری جو حیثیت ہے اس کا لحاظ ہم کو اور آپ کو رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیو، مہر کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہم کو سمجھنی چاہیے کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو جاننا ضروری ہے کہ مہر کیا ضروری ہے کہ نقد دیں؟ نکاح کے وقت فوراً مہر کا لڑکی کے حوالے کرنا ضروری ہے یا لڑکی کے ولی کے حوالے کرنا ضروری ہے؟ نقدن جسے کہتے ہیں کہ فوراً دے دینا نکاح کے وقت۔ نکاح کا تذکرہ تو ضروری ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نکاح کا تذکرہ نکاح کے موقع پر یہ تو ضروری ہے، اس لیے کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے اس کا تذکرہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن کیا مہر کا نقدن دینا فوراً نکاح کے وقت ہی حوالے کرنا ضروری ہے یا ادھاری بھی کی جا سکتی ہے؟ کہ آدمی وعدہ کر دے کہ مہر اتنا طے کر لیجئے اور آپ اتنا لکھ لیجئے، میں انشاءاللہ اپنے اعتبار سے لڑکی کو دے دوں گا، اپنے ہونے والی بیوی کو دے دوں گا۔
تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، یہ دونوں صورتوں کی گنجائش شریعت نے رکھی ہے کہ آپ چاہے تو نقداً دے دیں، فوراً دیں نکاح کے موقع پر، یا چاہے آپ ادھار کروا دیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ نکاح کے وقت ہی دے دینا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ آدمی لکھوا تو دیتا ہے لیکن اس کے بعد اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، مہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، پوری زندگی ایسے گزار کے ختم کر دیتا ہے، اس کے بعد نہیں سوچتا ہے۔ یہ آدمی کی سستی بھی ہوتی ہے، کاہلی بھی ہوتی ہے، زندگی کے اندر بیوی بچوں کو پڑھانا لکھانا ساری چیزیں، اتنا ہوتا ہے کہ آدمی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے لیکن مہر کی فکر نہیں کرتا ہے۔ تو سلامتی اسی میں ہے کہ کوشش ہی کی جائے کہ جو آپ کی حیثیت ہماری حیثیت ہے وہ وہیں پر مہر کو ادا کر دینا چاہیے۔ حضرت علی نقد دینا افضل، میں نے جو کہا نا اس کی دلیل کیا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ نکاح کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، جسے ہم کہتے ہیں دخول کے لیے یا خلوت صحیحہ کے لیے کہتے ہیں، ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روکا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے مہر دے دیا ہے؟ تو کہا ابھی تو نہیں دیا۔ تو کہا مہر ادا کر دو، مہر دے دو پھر ملاقات کے لیے جاؤ، کچھ تو دے دو، جتنا طے کیا ہوا ہے کم سے کم کچھ دے دو مہر، اس کے بعد جاؤ۔ تو اہل علم کہتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت علی کو اس بات پر زور دینا کہ مہر کا جو طے کیا ہوا ہے اس میں سے کچھ ہی دو لیکن پہلے دے دو، اس کے بعد دخول کرو۔ اس سے کہتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نقد عین نکاح کے موقع پر دینا یہ مہر کیا ہے، افضل ہے اور بہتر ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ادھاری بھی جائز ہے، آدمی وعدہ کر کے لکھوا تو ادھاری بھی جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی جن کا نکاح خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح پڑھائی تھی، اس صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ موت کے وقت زندگی میں انہوں نے مہر نہیں دی، موت کے وقت عین موت کے وقت جو ہے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر انہوں نے یہ وصیت کی کہ میں نے اب تک اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے، لہٰذا میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ خیبر کی جو زمین میرے پاس ہے وہ خیبر کی زمین بطور مہر کے میں اپنے بیوی کو دیتا ہوں اور ان کو میرے بعد دے دینا۔ وہ خیبر کی زمین جو راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ اتنی قیمتی زمین تھی، فباعته بمئات الف، کہ انہوں نے 1,00,000 درہم میں اس زمین کو بیچا تھا، عورت نے وفات کے بعد 1,00,000 درہم میں بیچا، کہا وہ زمین بطور مہر ان کو دے دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر ادھاری کرنا چاہے تو ادھاری بھی کیا ہے، نقد ادھاری بھی جو ہے مہر طے کیا جا سکتا ہے اور بعد آدمی دے سکتا ہے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ وہ زندگی ہی میں کوشش کر کے وہ مہر کو ادا کر دے۔ میرے بھائی اسی طریقے سے ایک مسئلہ مہر کے سلسلے میں یہ ہے کہ کیا مہر یہ مال کی شکل میں ہونا ضروری ہے یا منفعت کی شکل میں ہو سکتا ہے؟ ایک صورت عام طور پر ہمارے یہاں جو صورت ہے وہ کیا ہے، مال کی شکل میں، ہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مال کے شکل میں دیتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا مہر مال کی شکل میں ہو؟ مال کی شکل میں کیا مطلب ہے؟ یعنی پیسے کی شکل میں، زیور کی شکل میں، زمین اور جائیداد کی شکل میں، تو ایسی چیز جس کی قیمت ہو، کیا مہر مال ہی کی شکل میں ہونا؟ تو یہ بات اس میں اس سلسلے میں یہ ہے کہ مال کی شکل میں مہر کا دینا یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ مہر مال کی شکل میں ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک واقعہ دیکھیے آپ کہ ایک عورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ تو میں نے بتایا نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جائز تھا کہ اگر کوئی عورت یہ سامنے سے کہے مہر کے بغیر آپ اس سے نکاح کر لیجیے، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار تھا کہ بغیر مہر کے آپ نکاح کر لیں۔ یہی واقعہ ہے۔ وہ عورت سامنے آتی ہے، کہتی ہے انی وہبت نفسی لک، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، میں ہبہ کرتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیجیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے۔ گویا خاموشی کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کی ضرورت نہیں تھی یا آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا۔ بغل میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کتنے اس وقت کے لوگ کتنے صاف ستھرے دل کے ہوتے تھے، کتنے مطلب نکاح کا مقصد دیکھیں ان کے ذہن میں کتنا اعلیٰ تھا۔ وہ صحابی فوراً کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حاجت نہیں ہے یا رسول اللہ ان لم تکن بک حاجہ زوجنیھا ان لم تکن بک حاجہ،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اس نکاح کی حاجت نہیں ہے تو مجھ سے کرا دیجیے، میں حاجت ہوں تو مجھے نکاح کرنی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام اس وقت وہ جو صحابیہ تھیں وہ بھی خاموش تھیں، تو ان کی بھی خاموشی کا اس وقت ان کی پیشکش کے بعد صحابیہ کا خاموش رہنا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ ان کو بھی وہ پیشکش منظور تھی صحابی کا، تو وہ خاموش تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابی کے رشتے سے بھی راضی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابی سے پوچھا کہ مہر میں کیا دو گے، مہر میں کیا دو گے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے۔ تو کہا التمس ولو شیئا، جاؤ ڈھونڈو، جاؤ ڈھونڈو، پتہ کرو، کچھ تو ہوگا، کچھ لا کر مہر میں دو۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ ڈھونڈو، ہو سکتا ہے کہ اگر لوہے کی کوئی انگوٹھی ہی مل جائے، لوہے کی انگوٹھی بھی اگر مل جاتی ہے تو بطور مہر میں ہم وہ بھی دے دیں گے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، لوہے کی بھی انگوٹھی نہیں ہے۔ تو اس اتنی بات سے اہل علم نے یہ کہا کہ مہر جو ہے وہ مال کی شکل میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے آخری حد تک کہا، ایک ایسی چیز کا تذکرہ کیا مہر میں کہ جس کی قیمت ہو، لوہے کی انگوٹھی اس کی قیمت ہوتی ہے نا، مال ہے وہ بھائی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ مہر جو ہے وہ مال کی شکل میں ہونی چاہیے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ مہر جائز ہے، درست ہے کہ مہر یہ فائدہ اور منفعت کی شکل میں ہونی چاہیے۔ منفعت کی شکل میں، فائدے کی شکل میں کیا ہے؟ اس کی مثال یہ دیکھیے کہ منفعت اور فائدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی ٹیلر ہے، ٹھیک ہے، ٹیلر ہے آدمی، ٹیلرنگ کرتا ہے، ٹیلرنگ ایک ہنر ہے۔ اب وہ اگر شادی کر رہا ہے، نکاح کر رہا ہے کسی سے، اور مہر یہ طے کر رہا ہے کہ میں نکاح کے بعد اپنی ہونے والی بیوی کو میں ٹیلرنگ سکھا دوں گا، یعنی میں اس کو فائدہ پہنچا دوں گا، ٹیلرنگ سکھا دوں گا۔ یہ فائدہ ہے کہ نہیں؟ اسی کو تو منفعت کہتے ہیں۔ یہ فائدہ ہوا کہ نہیں؟ تو کہا یہ فائدہ میں پہنچاؤں گا۔ تو کہا یہ منفعت ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ مہر مال کی شکل میں ہونا چاہیے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ مہر منفعت کی شکل میں، فائدے کی شکل میں ہو سکتی ہے؟ تو اسی واقعے میں آگے بڑھیے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ لوہے کی انگوٹھی بھی اگر ہو تو لے کے آؤ، اور صحابی نے کہا وہ بھی نہیں ہے میرے پاس، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا کہا کہ کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ تو کہا ہاں مجھے قرآن یاد ہے۔ راوی کہتے ہیں لسور سماہا، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو کچھ صورتوں کے نام سنائے کہ یہ فلاں فلاں صورتیں مجھے یاد ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زوجتکہا بما معک من القرآن، تو سنو کہ میں تمہارا نکاح اس خاتون سے قرآن کے بدلے کر رہا ہوں، میں تمہارا نکاح اس خاتون سے کر رہا ہوں۔ مہر میں کیا ہے؟ مہر میں یہ ہے کہ جو صورتیں تمہیں حفظ ہیں، تم شادی کے بعد، نکاح کے بعد اپنی بیوی کو بطور مہر یہ صورتیں حفظ یاد کرا دینا، یہ تمہارا مہر طے ہوا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مہر جو ہے فائدے کی شکل میں، منفعت کی شکل میں بھی جائز ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ دیکھیں، نبی کریم علیہ السلام سے وہ غلام تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کیا، اور مہر میں کیا رکھا؟ مہر میں ان کی آزادی رکھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو آزاد کروایا، اور آزاد کرنے کے بعد نکاح کیا، اور مہر میں کیا طے کیا؟ معلوم ہے کہ جو میں نے تم کو آزاد کروایا ہے وہ آزادی ہی تمہارا، میری طرف سے تمہارے لیے مہر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے سنا اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے مدین پہنچے، اور شیخ مدین کی 2 بچی تھی، ایک بچی سے نکاح کیا۔ تو نکاح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے مہر کیا طے ہوا؟ معلوم ہے کیا مہر طے ہوا؟ مہر یہ طے ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیخ مدین نے کہا کہ میں اپنی ایک بچی کا نکاح تم سے کر رہا ہوں، اب تم کو مہر میں کیا دینا ہے؟ ولی تھے، مطالبہ کیا کہ تم کو مطالبہ کر سکتے، میں نے کہا نا مطالبہ کر سکتے حیثیت کے اعتبار سے، تو مطالبہ کیا ولی کی حیثیت سے، کہا تم کو مہر میں دینا ہے کہ تم کو یہی سسرال میں رہ کر 8 سال 8 سال تم کو سسرال میں رہ کر کام کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا 8 سال کیوں؟ میں 10 سال رہوں گا، میں 10 سال سسرال میں رہ کر کام کروں گا، اور یہی میرا مہر ہوگا۔ تو کام کو مہر بنایا۔ آج ہمارے ہاں دیکھیں، اسی سے ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں سسرال میں اگر آدمی، سسرال میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس جو ہے ہاتھ اور پاؤں بالکل ایسے جیسے پتلے کی طرح ہو، آدمی سے بیٹھا ہو بادشاہوں کی طرح، کوئی حرکت نہ کرے، کچھ کام کر دیا، سسر کی کوئی بات مان لیا، سسرال میں جا کے کوئی کام کر دیا، آدمی اس کو عیب سمجھتا ہے، یہ گھر جمائی ہے۔ سسرال کہتے ہیں نا کہ سسرال کا کھانا مولانا بہت ڈینجر ہے، سسرال کا کھانا جس کو لگ گیا، یہ یعنی کتنی عیب کی بات ہے کہ جائز حلال چیز جو ہے
اور جس کو شریعت نے آپ بتائیے یہ نبی ہے، یہ نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا عہدہ دیکھیے، حیثیت دیکھیے، مقام دیکھیے، اس کے باوجود یہ اپنے سسرال میں 10 سال تک کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مہر جو ہے منفعت کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا مہر کے سلسلے میں تعلیم شریعت کی یہ بھی ہے کہ کیا یہ جائز ہے کہ مہر معاف کر دیں؟ کوئی لڑکی شادی سے پہلے ہوتا ہے نا، کوئی لڑکی شادی سے پہلے کسی لڑکے سے کہے کہ میں مہر معاف کر دیتی ہوں، نکاح کے وقت کہے یا نکاح سے پہلے کہے کہ میں مہر معاف کر دیتی ہوں، میں بغیر مہر کے تم کو مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر مہر کے میں نکاح پہ راضی ہوں، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا میرے بھائی۔ مہر کے وقت نکاح کا طے ہونا ضروری ہے۔ مہر سے پہلے، مہر کے وقت لڑکی معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کر سکتی ہے۔ نکاح کی کارروائی میں مہر کا تذکرہ ہونا ضروری ہے، جس طریقے سے میں نے کہا ولی کا ہونا ضروری ہے، 2 عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے مہر کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آج ہمارے ہاں دیکھیے، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کہ مہر لڑکی شادی کے بعد لڑکی کو اس بات کا اختیار ہے، اگر آپسی رضامندی ہے تو آپسی رضامندی کی بنیاد پر لڑکی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خوش ہو جائے، شوہر کے رویوں سے راضی ہو جائے تو وہ مہر معاف کر سکتی ہے، پورا کا پورا معاف کر دے، یا کہتے آپ کچھ مجھے دے دینا اور میں کچھ معاف کر دیتی ہوں، یہ لڑکی کے اختیار پہ ہے۔ لیکن ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ مہر کے سلسلے میں کہ معافی نہیں بلکہ جبر ہو رہا ہے۔ شوہر کی حیثیت سے آدمی کیا کرتا ہے، ہمارے یہاں تو مہر دیتے ہی وقت شوہر کے ذہن میں، شوہر کے گھر والوں کے ذہن میں، اس کی ماں کے ذہن میں جب سامان خریدا جاتا ہے اسی وقت یہ طے ہو جاتا ہے اس کو لڑکی کو دیا جاتا ہے سیونگ اکاؤنٹ کے طور پر۔ بات سمجھ لیجئے، لڑکی کو مہر دے رہے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کے طور پر۔ کیا طے ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے 4-5 کر دو، 6 کر دو، مہر 6 تولہ کر دو، آخر اپنا ہی تو ہے، اپنا ہی تو، یعنی دیتے ہی وقت ہی اس پر اپنا حق ثابت کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کئی ایسے واقعات سنتے ہوں گے، لڑکا لڑکی کو مارتا ہے، شوہر بیوی کو پریشان کر رہا ہے، کاروباری مندی ہے، گھر کے ضرورت کا مسئلہ ہے، لڑکی پہ زور زبردستی کر کے مہر چھیننے کی کوشش کرتا ہے، ایسا رویہ اپناتا ہے کہ لڑکی اس کے ظلم سے پریشان ہو کر، اس کے رویوں سے پریشان ہو کر عاجز ہو جاتی ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے کہ بس کرو اب مہر اس کو دے دوں گی شیطان کو تو ہو سکتا ہے کہ میری جان بخش دے، مجبور مہر دینا پڑتا ہے۔ اور شریعت نے تو میرے بھائی، شوہر آپ کہتے ہیں، اس کے شوہر کہہ کر آپ اس کے حق کے مہر پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ یہاں تو بات اتنی آگے ہے، شوہر کو بھی اجازت نہیں ہے، شوہر کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر اس کی رضامندی کے اس کا مہر لے، مہر میں سے پھوٹی کوڑی لے۔ اس سے آگے بڑھ کر معاملہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ شوہر تو شوہر، ساس بھی حقداری جتاتی ہے کہ یہ ہمارا دیا ہوا مال ہے، یہ ہماری دی ہوئی کمائی ہے اور تم دے دو۔ تانا، یہ کیسی لڑکی ہے؟ شوہر کے لیے اس کے دل میں ذرا بھی درد نہیں ہے، شوہر کے لیے اس کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں ہے، یہ ساری چیزیں سنا کر اس سے مہر لے لیا جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ غلط بات ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو آج کل ہمارے اور آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ایک آخری چیز کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مہر کے سلسلے میں ہمارے یہاں ایک بہت ظالمانہ رسم، آپ دیکھیے غلط بات کیا ہے کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، شادی کے وقت اس نے مہر ادھاری طے کر دی تھی، جیسا کہ میں نے کہا کہ جائز ہے، مہر ادھاری طے کر دی کہ میں وعدہ کرتا ہوں اتنا مہر میں طے کرتا ہوں اور اپنے وعدے کے مطابق میں اپنی زندگی میں مہر اپنی بیوی کو دے دوں گا، یہ اس نے ادھاری طے کر دیا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی مر جاتا ہے، شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، مہر ادا نہیں ہوتا، مہر ادا نہیں کر پاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، ہم نے بھی سنا ہے، ہوتا کیا ہے کہ جب شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، نہلا دیا جاتا ہے، کفنا دیا جاتا ہے، اس کے جنازے کو بس قریب تک اٹھا کر قبرستان پہنچایا جائے، ایسے میں اس کی بیوی کو، بیوہ کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، اس کے سامنے، لاش کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، مہر بخش دو، مہر بخش دو۔ آپ سوچئے کہ اتنا جذباتی موڑ ہے، جس کو کہتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ کرنا، اتنا جذباتی موڑ ہے، نہ چاہ کر بھی اگر نہ بھی چاہے وہ تو اس کو معاف کرنا پڑتا ہے، اس کا حق، اپنا حق اس کو معاف کرنا پڑتا ہے، مہر بخش دو۔ میرے بھائی ہونا کیا چاہیے؟ ہو تو یہ رہا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں کہ مہر بخش دو، اس کے جنازے میں آپ سوچئے، مطلب ایک تو اس کو اپنے شوہر کی وفات کا صدمہ ہے کہ شوہر کی وفات ہو گئی، اور مہر کا تذکرہ کر کے اس کو جو ہے اس کے نکاح کا خوشی کا دنیا دلا، یعنی اس کے غم کو دوگنا کیا جا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ مہر بخش دو میت کے سامنے کھڑا کر کے، ہونا کیا چاہیے؟ شرعی نقطہ نظر سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ملکیت میں
اس کی جو وراثت ہے اس کو تقسیم کرنے سے پہلے اس کے وارثین میں سب سے پہلے اس کا مہر نکال کر اس کو ادا کر دیا جائے۔ مہر کیا سمجھتے ہیں؟ مہر کوئی قرض سے کوئی ہٹ کے چیز ہے؟ وہ قرض ہے میرے بھائی۔ اور کسی بھی مرنے والے کے اگر وہ مقروض ہے تو اس کے وراثت میں سے، اس کی ملکیت میں سب سے پہلے، اس کے کفن دفن سے بھی پہلے اس کا قرضہ نکالا جاتا ہے، قرضہ نکالنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اس کے وارثین میں اس کی ملکیت، اس کے وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو مہر سب سے پہلے اس کی ملکیت سے نکال کے دو، اس کے بعد جو بچتا ہے اس کے اپنے وراثت میں تقسیم کرو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مہر آپ نے دے دیا تو اس کی ملکیت سے تو آپ یہ کہیں گے کہ چلو اس کو ہم نے مہر دے دیا، اب ختم معاملہ، مہر دے دیا۔ نہیں، مہر پانے کے باوجود بھی جب وراثت تقسیم ہوگی اس مرنے والے کی، اس میں بھی وہ وارث بنے گی، تو بطور وارث میراث کے قانون و اصول کے اعتبار سے بطور وارث دوبارہ اس کو مال دیا جائے گا۔ مہر کافی نہیں ہے، مہر تو ایک قرضہ تھا جو اس کو دیا گیا، اس کے بعد وراثت کے اعتبار سے دوبارہ اس کو ملے گا۔ یہ میرے بھائی مہر کے سلسلے میں کچھ باتیں تھی۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی شادی اور بیاہ کے سلسلے میں ہمارے یہاں جو غلط تصورات ہیں اور جو غلط رسومات ہیں، ظالمانہ رسومات ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شادی بیاہ نکاح یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کریں۔ آمین۔